بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بإذنہ تعالی ہمارا موضوع رہے گا اتباع سنت اور سلف کا کردار۔ اتباع سنت یہ دو لفظوں سے بنا ایک کلمہ ہے۔ اتباع جس کے معنی ہوتے ہیں اقتداء کے، پیروی کے، کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کامل پیروی یا نشان قدم کی پیروی۔ آگے والے نے اپنے قدموں کے جو نشان چھوڑے ہیں، انہی نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے، انہی قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا۔ اور اس سلسلے میں نشان قدم سے جو آگے نکل جائے، اس انسان کے لیے لفظ اتباع کا استعمال نہیں ہوتا۔ اتباع پیچھے چلنے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح جو انسان نشان قدم سے بہت پیچھے رہ جائے، وہ انسان بھی متبع نہیں ہو سکتا۔ اس انسان کے لیے بھی لفظ اتباع کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اتباع کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے نشان قدم پر ویسے ہی قدم جما کر چلنا جیسا کہ آگے والے نے نشان قدم چھوڑے ہوں۔ یاد رکھیں، اتباع یہ دلیل کی روشنی میں ہوتی ہے اور کامل بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ بغیر دلیل کے اتباع نہیں ہو سکتی۔ اتباع کے بالمقابل دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے ابتداع، جس سے بدعت کہا جاتا ہے، اور ایک ہے تقلید۔ یہ دونوں الفاظ یہ اتباع کی ضد ہیں۔ ان کے بالمقابل جہاں تک بات ابتداع یعنی بدعت کی ہے، بدعت کہا جاتا ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا اور ثواب سمجھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اس پر عمل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، چیز نہیں ہوگی تو اس کی کوئی دلیل پہلے سے موجود نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا کام پہلے سے دلیل کے طور پر موجود نہ ہو، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا قول یا ہمارا فعل دلالت نہ کرتا ہو، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، اس انسان کے منہ پر مار دیا جائے گا جو کوئی اس عمل کو کر گزرے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں کہا، جس کے راوی عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث معروف ہے لیکن بڑی اہم۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، طویل روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم پر میری سنت لازم ہے، علیکم بسنتی۔ لازم ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم لازمی طور پر میری سنت کی پیروی کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین جو کہ راہ ہدایت پر ہیں ان کی بھی پیروی کرو۔ عضوا علیہا بالنواجس، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ کتنی مضبوطی سے؟ اپنے پچھلے داڑوں سے پکڑ لو۔ پچھلے داڑوں کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے، آدمی اگر اپنے پچھلے داڑوں سے کوئی چیز پکڑ لے تو اس سے وہ چیز چھڑائی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سنت کو ایسے ہی مضبوطی سے پکڑو کہ وہ تم سے پھر چھوٹنے نہ پائے۔ اور اسی حدیث کے اختتام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایاکم ومحدثات الامور، خبردار رہو دین میں نئی چیزوں کے ایجاد سے بچا کرو۔ وکل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین کے نام پر ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں بڑی پابندی کے ساتھ دہرایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنے ہر خطبے میں ضرور بالضرور یہ بات ارشاد فرمایا کرتے کہ سب سے بہترین کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یعنی کتاب اللہ ہے۔ سب سے بہترین راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اور سب سے بدترین بات اس جہاں میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ دین کے نام پر کسی چیز کا ایجاد کر لینا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر ایجاد کردہ چیز جو ثواب کے طور پر ایجاد کی گئی ہو وہ دو ٹوک الفاظ میں بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں خیر کا کوئی پہلو کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختتامی طور پر دو ٹوک انداز میں یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ ہر بدعت اور ہر ضلالت جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ آج بہت سے لوگ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں اور ان بدعتوں کو بدعت حسنہ کا نام دیتے ہیں۔ یاد رکھیں شریعت اسلامیہ میں بدعتوں کی کوئی تفریق نہیں ہے، نہ کوئی بدعت صحیحہ اور نہ کوئی بدعت غیر صحیحہ، بدعت حسنہ بدعت سیئہ کوئی بدعت نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ لأن اللہ سبحانہ وتعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فإن لم تکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، یہ بات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اس دین میں جو کوئی نئی چیز ایجاد کرے اور پھر اس ایجاد کردہ چیز یعنی بدعت کو بدعت حسنہ کہے، اچھی بدعت کا نام دے، فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، تو حقیقت میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس انسان نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خیانت کا الزام لگا دیا۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زندگی میں قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس میں کمی بیشی کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُونُوا يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا،
جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دین نہیں تھی وہ چیز آج کے روز دین نہیں ہو سکتی. دو ٹوک الفاظ. اتباع سنت کے بالمقابل بدعت یہ سنت کو توڑنے والا عمل ہے. یاد رکھیں جو انسان سنت کی پیروی نہیں کرتا، یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ وہ یقینی طور پر بدعتی ہوتا ہے. بلکہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے کہی. اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بات جان لیجئے کہ وہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں. بدعت میں خواہشات کی پیروی کا بڑا دخل ہوتا ہے. جو چیز آدمی کو اچھی لگتی ہے، جو منمانی ہوتی ہے، وہ اسے آگے بڑھاتا ہے، اور جہاں جو بدعت آگے بڑھتی ہے وہاں ایک سنت دفن ہو جاتی ہے. بدعت یہ حقیقی معنوں میں سنت کی قاتل ہے. تو جہاں بدعت ہوگی وہاں اتباع نہیں ہو سکتی. تو لفظ بدعت یہ سنت کی ضد ہے. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر گلی کوچے میں ہمیں کہیں نہ کہیں بدعت نظر آتی ہے. بہت سے لوگ بدعتوں کے ایجاد کرنے کا ذمہ اپنے کاندھوں اور سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بری بات ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بدعتوں کو اور بدعتیوں کو دیکھ کر ہمارے اندر جو بے چینی ہونی چاہیے وہ بے چینی ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ اسلاف کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بالمقابل عمل کو دیکھ کر بے چین ہو جایا کرتے تھے. وہ کیسے آگ بگولا ہو جاتے. ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی حمیت تھی، ایک جذبہ تھا، سنت کا احترام تھا. آج ہم اہل توحید، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشے پر چلنے والے لوگ بھی بدعتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان بدعتوں کو دیکھنے کی وجہ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. ہم اپنے دل میں ان بدعتوں کو غلط تک تصور نہیں کرتے. اگر یہ کیفیت آج میری اور آپ کی ہو چکی ہے تو پھر شاید ہمارے دل میں ایمان کا وہ ذرہ بھی باقی نہیں جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، اگر اس کے پاس استطاعت ہو وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے دور کر سکتا ہو تو وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے دور کرے. جیسے وقت کا حاکم ہوتا ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے دور کر سکتا ہے، سامنے والے کو سزا دے سکتا ہے، اس چیز کو توڑ پھوڑ سکتا ہے. اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تم زبان سے روک سکتے ہو، تم زبان سے روکو. اگر تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ زبان سے روکنے کی وجہ سے مسئلہ اور بگڑ جائے گا، یہ لوگ تم پر پل پڑیں گے، تمہاری جان کا مسئلہ ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فبقلبہ، تو پھر کم از کم تم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو. وذالک اضعف الایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بھی جان لو کہ تم جس برائی کو صرف اپنے دل میں برا جان رہے ہو یہ تمہارے ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. اگر تمہارے دل میں ایمان ذرا مضبوط ہوتا تو تم بات دل سے نکال کر زبان پر لے آتے. لیکن افسوس آج اگر ہم اپنے دل ٹٹولیں تو بہت سے دفعہ شاید ہمیں بدعتوں کے بالمقابل ہمارے دل میں وہ ایمان کا ذرہ بھی نظر نہ آئے جو بدعتوں کو دیکھ کر گرماتا ہو، ہمیں بے چین کرنے والا ہو. تو بدعتوں کے بالمقابل اور بدعتیوں کے بالمقابل آج اہل السنہ والجماعہ میں وہ بے چینی اور ان کے لیے وہ خیر خواہی نظر نہیں آتی جو خیر خواہی اہل السنہ والجماعہ سے مطلوب ہے. لیکن اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ جو انسان آج بدعتوں پر اور بدعتیوں پر رد کرتا ہے اسے متشدد تصور کیا جا رہا ہے، اس سے سامنے والا گھٹن محسوس کر رہا ہے، اور یہ گھٹن محسوس کرنے والے اور متشدد سمجھنے والے یہ ہمارے ہی صفوں کے لوگ ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے اور آپ کو فکر میں ڈالنے والی بات ہے. اس لیے کہ اہل السنہ والجماعہ کی یہ پہچان ہے کہ وہ غلط کو غلط کہیں. ضروری نہیں کہ آپ دشمنی میں کہیں، بلکہ آپ اہل بدعت سے
خیر خواہی رکھتے ہوئے ان کے سامنے ان کی بدعتوں کی حقیقت بیان کیجیے تاکہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح طریقے کو سمجھ سکے، وہ حقیقی معنوں میں بدعت کو چھوڑ کر سنت کی اتباع کر سکے۔ تو یہ پہلا لفظ ہے جو بدعت کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، تو سنت کے اتباع کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے بدعت۔ تو بدعت سے اور اہل بدعت سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا، وہ آدمی کہتا تھا انا اجالس مع اہل السنہ و اجالس مع اہل البدعہ، میں تو اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور اہل بدعت کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ نے کہا هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل، یہ وہ بدبخت انسان ہے جو چاہتا ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، جو حد فاصل ہے، اسے ختم کر دے، یہ حق و باطل کو گڈمٹ کر دے، ان دونوں کو ملا دے۔ اور آج اس انسان کا یہ عمل ہم میں سے بہت سے لوگ انجام دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ تو اتباع کے بالمقابل یہ پہلا لفظ استعمال ہوتا ہے ابتداع یا بدعت، دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے تقلید، یہ بھی اتباع کا متضاد لفظ ہے، اتباع سے ٹکرانے والا لفظ ہے۔ اتباع، اطاعت اور تقلید کا کوئی میل نہیں ہے۔ مقلد کبھی متبع رسول نہیں ہو سکتا، کبھی وہ متبع سنت نہیں ہو سکتا، یہ بات سمجھ لیجیے۔ تقلید کہتے ہیں غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے اس پر اعتماد کرتے ہوئے قبول کر لینا۔ شریعت اسلامیہ مجھے اور آپ کو اس عمل سے منع کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روایتوں میں کئی جگہوں پر اس طرح کی تقلید سے منع کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ نے کہا اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نازل کی گئی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اور سنت۔ اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی باتوں کی اتباع نہ کرو۔ یہاں اولیاء سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث کے بڑے مفسر امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں یہ کہہ رہا ہے لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول الى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله الى حكم غيره۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان سے بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین تم تک پہنچایا اس دین کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو نہ ماننے لگ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کی کتاب کو اور جس کی بات کو مان رہے ہو ان دونوں کو برابر کر دو گے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی شریعت کے بالمقابل کسی کی بات اہم نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں یہ بات سمجھیے کہ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ جب تقلید کا رد کرتے ہیں تو وہ یہ مراد نہیں لیتے، ان کا یہ مطلب اور مقصد نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو آزاد کر دیں اور ان سے کہیں کہ ہر کوئی ایرا غیرہ آئے اور کتاب اٹھائے کونے میں بیٹھے پڑھنے لگ جائے، علم حاصل کرے اور اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، قرآن و حدیث سے دروس استنباط کرے، مسائل نکالے اور خود عمل کرنے لگ جائے۔ نہیں، اہل السنہ والجماعہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو آدمی اہل السنہ والجماعہ میں سے یہ کہتا ہے کہ وہ علماء سے بے نیاز ہو کر علم حاصل کرے گا تو حقیقت میں وہ آدمی جاہل ہے۔ اور جو انسان اہل السنہ والجماعہ کے علاوہ یہ کہے کہ اہل السنہ والجماعہ اپنے ماننے والوں کو علماء سے بے نیاز کرتے ہیں تو وہ آدمی اہل السنہ والجماعہ پر بڑا الزام باندھ رہا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ تقلید کا رد کرتے ہیں تو ان کے تقلید کے رد سے کبھی یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو علماء سے آزاد کر دیں، انہیں یہ کہیں کہ تم کتاب اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، کونے میں بیٹھ جاؤ اور من مانی پڑھو،
جو سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرو، جو سمجھ میں نہیں آتا اسے ٹھکرا دو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اہل السنہ والجماعت تقلید کا رد کرتے ہیں تو تقلید کے رد سے یہ مراد ہوتی ہے کہ تقلید شخصی کے پیچھے نہ پڑو، ایک آدمی کی بات نہ مانو اور اس آدمی کی بات کو لیتے ہوئے قرآن و حدیث کی دلیلیں اگر تمہارے سامنے آ جائے تو انہیں کبھی نظر انداز نہ کرو، بلکہ جو منہج، جو طریقہ، جو راستہ تمہارے ائمہ نے اختیار کیا تھا وہی راستہ تم اختیار کرو۔ جس راستے پر چل کر انہوں نے دین سمجھا، انہوں نے تم تک دین پہنچایا، اسی راستے پر چل کر تم دین سمجھو، تم اوروں تک دین پہنچاؤ۔ آپ کے سامنے کچھ ائمہ کے اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں لا يحل لمن يفتي من كتب ان يفتي حتى يعلم من اين قلت۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ میری کتابوں سے فتویٰ دے بغیر جانے کے بعد میں نے کہاں سے لی اور کس پس منظر میں کہی، میں نے کس لیے یہ فتویٰ دیا۔ جب تک کوئی آدمی اس کا علم حاصل نہ کرے، میرے فتوے کی دلیل نہ جان لے، وہ آدمی میرے فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی فتویٰ نہ دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول تقلید سے ٹکراتا ہے، تقلید کا انکار کرتا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا وہ معروف قول جس میں آپ نے کہا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، صحیح حدیث کے بالمقابل میرا کوئی مذہب نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا انما انا بشر اخطئ واصیب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ لوگوں یہ بات جان لو کہ میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اخطئ واصیب، میری باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، میری باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، میں درست بھی ہو سکتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے۔ فانظروا فی رأیی، میں جب فتویٰ دوں تو تم میرے فتووں کو جانچا کرو، اگر میرے فتاوے، میری باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہو تو تم میری باتوں کو لے لو، اور اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے پھر تم میری باتوں کو چھوڑو اور قرآن و حدیث کو لے لو۔ یہ منہج ائمہ اربعہ کا تھا۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث خلاف قولی فاعملوا بالحدیث واترکوا قولی، جب صحیح حدیث میری کسی بات کے بالمقابل تمہیں نظر آئے تو تم فوری طور پر میری بات کو ٹھکراؤ اور حدیث کو لے لو۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہی میرا مذہب ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذوا العلم من حیث اخذوا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی کرو، نہ شافعی کی کرو، نہ اوزاعی کی کرو، نہ ثوری کی کرو۔ یہ وقت کے بڑے ائمہ تھے، بڑے محدثین، بڑے مجتہدین، بڑے فقیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے دو ٹوک الفاظ میں تقلید کا رد کیا۔ آپ نے کہا لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری ولكن خذ العلم من حیث اخذوا، ان میں سے کسی کی تقلید مت کرو، لیکن تم علم ویسے ہی لو، وہیں سے لو جہاں سے اور جیسے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اب دیکھیں ان ائمہ اعظام کے اقوال ہمارے سامنے ہیں، ان کا یہ منہج ہے کہ علم سیدھے قرآن و حدیث سے لیا جائے اور یہی اتباع ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے ان ائمہ کے اقوال کو اصول بنا لیا اور ان اصولوں کی روشنی میں فتوے دیے، اور جو حدیث یا قرآن کی جو آیت ان کے اصولوں سے ٹکرائے انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا، اور یہی چیز اتباع کے خلاف ہے۔ جیسے کہ امام کرخی کے بارے میں آتا ہے، حنفیوں کے بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے ہم یا تو اس حدیث کو ناسخ مانیں گے یا دوسری حدیث سے متضاد مانیں گے، اگر دونوں بھی نہیں تو پھر ہم اس حدیث کی تعویل کر دیں گے، لیکن ہم اپنے امام کی کوئی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ اب جس انسان کا یہ عقیدہ ہو کیا وہ انسان متبع کہلایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اتباع کا حکم دیا۔ ابتداع یعنی بدعت اور تقلید
یہ دونوں چیزیں اتباع سے ٹکراتی ہیں، اتباع سے جھگڑا کرتی ہیں۔ امام ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، لوگوں اتباع کرو، اپنے سے کوئی عمل نہ کرو، فقد کفیتم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع تمہارے لیے کافی ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں جو کچھ دیا وہ تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اگر نہ ہو تو ہم میں سے ہر آدمی حیران اس جہاں میں چکر کاٹتا رہے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی تک کبھی اپنا راستہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کا راستہ اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ راستہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ اگر آج میں اور آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ایک ہی راہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنا۔ اگر آج کوئی ایسا نہیں کرتا تو حقیقت میں وہ انسان حقیقی معنوں میں متبع نہیں کہلائے گا۔ تو یہ اتباع سنت میں سے پہلا لفظ تھا اتباع، جس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے کی گئی۔ اتباع کا معنی نشان قدم پر چلنا، نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا۔ کوئی زیادہ آگے بڑھ جائے وہ متبع نہیں ہو سکتا، کوئی زیادہ پیچھے ہو جائے وہ بھی متبع نہیں ہو سکتا۔ نشان قدم پر اپنے قدم رکھ کر پیچھے پیچھے لگتے ہوئے چلنا، یہ اتباع ہے۔ اب لفظ ہے سنت، اتباع سنت۔ سنت کے لفظ کی بڑی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن وقت کم ہے اور اختصار کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو سنت کا معنی ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا تھا، یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کو اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہلائی جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و حدیث کے احکامات کو ہم تک پہنچایا اور اس پر عمل کیا۔ سنت تین طرح کی ہوتی ہے، سنت فعلی، سنت قولی اور سنت تقریری۔ سنت فعلی وہ سنت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی ہو، وضو کا طریقہ، نماز کا پڑھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سنتیں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کیا ویسے کرنا، اس سنت کی پیروی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو، وہ بھی سنت ہے۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بھی ہو، کہا بھی ہو، اسے سنت قولی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے قول کی سنت، یہ بھی قابل عمل ہے، بلکہ اس کا درجہ سنت فعلی سے بڑھا ہے۔ تیسری سنت ہوتی ہے سنت تقریری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ عمل نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن وہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا جاتا تھا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ عمل کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی رد نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش ہو گئے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی فجر کی نماز بعد اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسان سے کہا صلاۃ الصبح رکعتان، کہ فجر کی نماز صرف 2 رکعتیں ہیں، تم نے وہ 2 رکعتیں ہمارے پیچھے ادا کر لی، پھر اب یہ کون سی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے فجر سے پہلے کی جو 2 رکعتیں تھی جو سنت تھی وہ ادا نہیں کی، لہذا نماز بعد میں نے ان سنتوں کو ادا کر لیا۔ روایت میں آتا ہے فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس بات پر خاموشی کا اظہار کیا۔ یہ بھی سنت ہو گئی، اور اس سنت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت تقریری، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عمل کیا گیا ہو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ایسے ہی معاملہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز عشاء پڑھ لیتے اور پھر اپنے محلے میں جاتے اور وہاں جا کر لوگوں کی امامت کرتے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو عشاء پڑھتے وہ فرض ہوتی یا نفل ہوتی؟ فرض ہوتی۔ پھر اپنے محلے میں جاتے تو آپ نفل نماز پڑھتے اور پیچھے لوگ فرض نماز کی نیت کرتے اور وہ سارے کے سارے فرض نماز ادا کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کبھی رد نہیں کیا۔ تو ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی باجماعت کوئی نماز فرض ادا کر لے اور پھر وہ نفل ادا کرے اور اس کے پیچھے لوگ فرض ادا کرے تو یہ بھی
سنت ہے، ایسا عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ سنت کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، صرف نبی علیہ السلام کی روایتیں نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہ قاعدہ بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے سامنے بات بیان کیجئے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پہلے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، میری پیروی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے کہا، هذه الآیہ حاکمۃ علی کل من ادعى محبت اللہ، یہ آیت ہر اس انسان کے لیے حاکم ہے، فیصلہ کرنے والی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو جو انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کا دعویٰ کرے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت کا طریقہ ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر ایام میں کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ کل امتی، کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ پچھلی امت میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے سوال کیا وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ وہ قرآن و حدیث کا طریقہ تھا، قرآن و حدیث کا راستہ تھا۔ تو سنت نام ہے قرآن و حدیث کے راستے کا۔ جو آدمی متبع سنت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرے، تب جا کر وہ اتباع رسول یا اتباع سنت کے لفظ پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوگا کامیاب ہو جائے گا، جو اس سے پیچھے ہٹے گا وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہی ہمیں کامیاب بنا سکتی ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، یہ المیہ ہے کہ آج مسلمان اسلام کو پسند کرتا ہے، وہ مسلمان کہلوانا پسند کرتا ہے، لیکن وہ خود مسلمان بننا پسند نہیں کرتا۔ وہ دین اسلام کی تعریف کرتا ہے لیکن دین اسلام کے احکامات پر خود عمل نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی دین اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرے تو حقیقت میں وہ انسان متبع سنت نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کو مسجد اور بازار میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ دین کو مسجد تک محدود کرنا چاہتے ہیں، دینی مجالس تک محدود کرنا چاہتے ہیں، مدارس تک محدود کرنا چاہتے ہیں، اور جب یہاں سے نکلتے ہیں ان کی زندگی کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں، شادی بیاہ، خاندان کے لین دین، کاروبار، وہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی نہیں چاہتے۔ اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تلاشیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کریں، تب جا کر حقیقی معنوں میں ہم سنت کی پیروی کرنے والے تصور کیے جائیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو حقیقت میں ہم سنت کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل۔ ایمان صرف تمناؤں کا نام نہیں ہے، اور ایمان ظاہری زیب و زینت کا نام نہیں ہے کہ آپ نے جبہ شریف پہن لی، ٹوپی لگا لی، بڑی ڈالی چھوڑ لی، آپ اللہ اللہ کرتے پھرتے ہو، اس سے آپ ایماندار نہیں ہو جاتے۔ آپ کہتے ہیں ولیکن ما وقر فی القلب وصدقہ العمل،
حقیقی معنوں میں ایمان وہ ہوتا ہے جو دل میں بیٹھ جائے اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے، اس کی دلیل پیش کرے کہ ہاں حقیقت میں یہ انسان ایمان والا ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ آج کے بہت سے مسلمان صرف اسلام اور ایمان کی تمنائیں لیے ہوئے ہیں، حقیقت میں ان کے عمل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہمیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی تذکر قرآن میں کیے، وہ ہمارے سلف ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں جو کہ ہمارے درس کا دوسرا حصہ ہے، اور سلف کا کردار، اگر ہم سلف کا کردار دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ سنت کی اتباع میں سلف کا کردار یہ تھا کہ وہ ہر کام کے کرنے سے پہلے، ہر بات کے کہنے سے پہلے، ہر قدم کے اٹھنے اور اٹھانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھ لیا کرتے۔ وہ معمولی باتوں میں بھی سنت کی مخالفت کو عذاب کا باعث سمجھتے ہیں، ہلاکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس انسان کے جو جنت میں داخلے ہی سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھلا جنت میں داخلے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ، کون بدبخت ہوگا جو جنت میں داخلہ نہیں چاہے گا؟ کس میں جنت میں داخلے سے انکار کی جرت ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اتباع کی، وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، یہاں لفظ نافرمانی عام ہے، اس میں بدعتی بھی داخل ہے، اور اہل السنہ والجماعہ میں سے وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ حدیث صرف بدعتیوں سے متعلق نہیں ہے، اہل حدیث اس حدیث کا بڑا استعمال کرتے ہیں لیکن بدعتیوں کے رد میں کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث بدعتیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام حدیث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمومیت کے ساتھ کہا ومن عصانی فقد ابا، جس کسی نے میری مخالفت کی، میری نافرمانی کی، گویا کہ اس انسان نے جنت میں داخلے سے انکار کر دیا۔ میں اور آپ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی کا ہر عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں، اپنی زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کے اسوے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، آپ علیہ السلام کی پیروی میں اپنی زندگی کاٹنے کی کوشش کریں۔ اب وقت چونکہ آدھا ہو چکا ہے، ہمارا آدھا عنوان مکمل ہو چکا ہے، ابھی آدھا عنوان باقی ہے۔ ہمارے عنوان کا دوسرا حصہ ہے اور سلف کا کردار، اتباع سنت اور سلف کا کردار۔ ہم نے اتباع سنت سمجھ لی بفضلہ تعالی، اختصار کے ساتھ اتباع کہتے ہیں اقتداء کو، نشان قدم پر چلنے کو۔ اس کی دو ضدیں ہیں، ایک بدعت، دوسری تقلید۔ جو آدمی بدعتی ہو وہ کبھی متبع سنت نہیں ہو سکتا، جو آدمی مقلد ہو حقیقی معنوں میں وہ بھی متبع سنت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مقلدین اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پیٹ پیچھے ڈال کر اپنے ائمہ کے اقوال کو آگے رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع سے ٹکرانے والا معاملہ ہے۔ اب آئیے سلف کا کردار، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں سلف اپنا کیا کردار رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فانی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہو وہ کام میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، الا عملت به، میں بھی وہ کام ہر صورت کر کے رہوں گا۔ اگر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کیے ہوئے کسی عمل کو چھوڑ دوں فإني أخشى أن أزيغ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ پھر میں گمراہی کی راہ پر نکل جاؤں گا۔ چاہے وہ کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے واجبی طور پر، حکم کے طور پر مسلمانوں کے آگے رکھا ہو،
یا سنت یا مستحب کے طور پر، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات کو واجبی طور پر قبول کرتے، آپ کے کیے جانے والے ہر عمل کو واجبی طور پر دیکھتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ حجر اسود پر پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ بوسہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ بس تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تجھ میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ اگر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حجر اسود کو بوسہ دیتے دیکھا، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عمل کرتے دیکھتے فوری طور پر وہ عمل کرتے، گرچہ وہ عمل ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جیسے کہ اس سلسلے میں ایک روایت بڑی معروف ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کر رہے ہیں، آپ جوتی پہنے ہوئے ہیں، پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اپنی اپنی جوتیوں میں ہیں۔ اس دور کی مساجد ایسی نہیں ہوتی تھی، یہاں قالین یا فرش نہیں ہوتا، مٹی کا فرش ہوتا، وہیں وہ نماز ادا کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوتیوں میں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جوتیوں میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز اپنی جوتیاں نکالی اور بازو رکھ دی۔ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جوتیاں نکالی اور بازو رکھ دی۔ بات سمجھ آئے نہ آئے کوئی مطلب نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، بس ہمارے لیے کافی، ہم وہ عمل کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سوال کیا، لماذا القیتم نعالکم، تم نے اپنی جوتیاں کیوں نکالی؟ صحابہ نے کہا رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اپنی جوتیاں نکال دی، بس ہم نے بھی اپنی جوتیاں نکال دی، جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کا ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے سامنے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتایا جاتا ہے تو اس میں کودنے کھریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر چیز کے پیچھے لاجک جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا ہر حکم ہمارے ذہن پر اترے، اس لیے کہ ہماری سوچ بڑی محدود ہے۔ یہ احکامات اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو بڑا حکیم ہے، بہت سی حکمتیں اس کے پاس موجود ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اگر کسی حکم کی علت یا کسی حکم کی حکمت ہم نہ جانتے ہوں تو ضروری نہیں کہ ہم اس حکم کا ہی انکار کر دیں یا اس سنت کا ہی انکار کر دیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو موزوں کے نیچے مسح کرنا اوپر مسح کرنے سے زیادہ درست ہوتا، لیکن دین عقل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موزے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا، بس ہم موزے کے اوپر مسح کریں گے، بات ختم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل آتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سادے انداز سے سچے دل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کی پیروی کرتے اور جس قدر جلدی ہو سکے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پر عمل کی کوشش کرتے۔ علت تلاشنا، باتوں میں مزید کھودنا کریدنا، یہ اسلاف کا طریقہ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں ہم مزید کچھ باتیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تمام تر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی میں اپنا نمایاں کردار رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جتنی روایتیں آتی ہیں شاید ہی کسی اور صحابی کے سلسلے میں آتی ہوں کہ جتنی پیروی اور جتنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بال بال قدم قدم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، شاید ہی کسی اور صحابی سے اتنی روایتیں ہمیں ملتی ہوں۔ جیسا کہ اس سلسلے میں نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی راستے سے گزر رہے تھے، راستے سے ہمیں باجوں کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی راستے میں مزمار اور باجے کے بجنے کی آواز آئی،
عبداللہ ابن عمر نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ آپ اتنی دور تک بھاگتے رہے جہاں تک باجے کی آواز ختم ہو گئی، اور جب آپ رک گئے تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آواز بند ہو چکی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں آواز بند ہو چکی ہے۔ آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور آپ نے کہا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا فصنعت مثل هذا۔ میں ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں نے ایسے ہی آواز اس وقت بھی سنی، اور جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز سنی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ویسے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی، اور آپ علیہ السلام اس راستے سے ویسے ہی بھاگے جیسے میں اب کانوں میں انگلیاں رکھ کر بھاگا ہوں۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ویسے کرتے دیکھا، میں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی میں ویسا ہی عمل کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک اور روایت آتی ہے، نافع کہتے ہیں کہ ایک روز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ آپ کے سامنے ایک آدمی نے چھینک ماری، چھینک مار کر اس نے کہا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جو کلمہ کہہ رہے ہو یہ کلمہ برا نہیں ہے، یہ کلمہ ہم بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، لیکن تم جس جگہ پر کہہ رہے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر یہ کہنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھینک کے بعد ہمیں بس اتنا کہنے کا حکم دیا کہ الحمدللہ علی کل حال۔ نبی علیہ السلام نے جتنا بتایا ہمارے لیے وہی عمل بہت کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے آگے اگر آدمی مسنون اعمال بھی کرنا چاہے وہ عمل بھی غلط ہوگا، جیسا کہ اس سلسلے میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایت ہمارے سامنے ہے۔ روایت میں آتا ہے جاء ثلاثۃ راۃ الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج کے پاس پہنچے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال کے متعلق سوال کیا کہ بتائیے نبی علیہ السلام کیسا عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل بتایا کأنہم تقالوها۔ جب نبی علیہ السلام کا عمل ان کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے اپنے اعمال کو ہلکا جانا، یہ کہ نبی علیہ السلام کے عمل کو ہلکا جانا۔ انہوں نے کہا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالمقابل کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، باوجود اس کے اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا عمل کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، کبھی رات میں سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک دن بھی ایسا نہیں گزاروں گا جس میں روزے سے نہ رہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، نہ ان سے کبھی نکاح کروں گا تو عین ممکن ہے کہ گھر بار کی مشغولیتیں مجھے اللہ سے غافل کر دیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو امہات المومنین نے کہا کہ ابھی 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے سوال کیا، ان کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ ایک نے کہا کہ ساری رات جاگوں گا، دوسرے نے کہا ساری زندگی کے روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق انہیں بلایا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام ان تک پہنچے۔ تیسری روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو بلایا، ان کو بھی بلایا، ممبر لگوایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہرے کی رنگت بدل گئی، آپ علیہ السلام غصے کے عالم میں تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم ہے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والا، اس کا تقوی اپنے دل میں رکھنے والا ہوں۔ اصلی وارقد، اتنے ڈر کے باوجود میرا معاملہ کیا ہے، میں رات میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور کچھ حصہ سو بھی جاتا ہوں۔ اصوم وافطر، کبھی نفل روزے رکھ بھی لیتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ وانا اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نبی علیہ السلام نے کہا اب تم میں سے جو انسان میری سنت سے روگردانی کرے وہ کبھی ہم میں سے نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ہمارے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوئی نئی چیز ایجاد کی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نقش قدم سے آگے بڑھ کر عمل کرنا چاہتے تھے، یہ اتباع سے نکل چکے تھے۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ نقش قدم پر اپنا قدم رکھنا، جو آگے بڑھ جائے نبی نے اتنا کیا ہم اس سے زیادہ کریں گے، وہ آدمی کبھی متبع رسول نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس آدمی کو یہی کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا حکم دیا، تم الحمدللہ کہو بھائی،
تم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے آگے مت بڑھا کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فهذا عنه فسئل لما فعلت فقال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک روز عبداللہ ابن عمر کے ساتھ سواریوں پر سوار کہیں جا رہے تھے. اتنے میں ہم ایک تنگ راستے پر پہنچے. جب ہم اس تنگ راستے پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی سواری کو ذرا ٹیڑھا کیا اور اس راستے کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ گئے. ہم نے پوچھا کہ آپ نے اپنی سواری کو کیوں ٹیڑھا کرتے ہوئے راستہ کاٹا؟ آپ سیدھے بھی جا سکتے تھے. آپ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت. میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس راستے پر اپنی سواری ایسے ہی چلاتے دیکھی, میں نے اپنی سواری ویسے ہی کر لی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. صحابہ کی یہ خواہش ہوتی کہ وجہ معلوم ہو نہ ہو ہماری زندگی کا ہر عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو. اس سلسلے میں انس بن سیرین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حج کے ایام میں ہم عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے. ہم نے سارا حج ویسے ہی کیا جیسے عبداللہ بن عمر کر رہے تھے. جب ہم حج سے لوٹ رہے تھے اپنی اپنی سواریوں پر اپنے اپنے مکانوں کی طرف, تو ہم نے دیکھا کہ ایک راستے میں عبداللہ ابن عمر نے اپنی سواری روکی اور آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے. ہم میں سے ہر انسان کا یہ خیال ہوا کہ اب اس راستے میں شاید عبداللہ ابن عمر نماز ادا کریں گے. تو عبداللہ ابن عمر کے غلام نے کہا, جو سواری کو ہانک رہا تھا, سواری کو لے چل رہا تھا, کہ یہاں عبداللہ ابن عمر نماز ادا نہیں کریں گے, ان کے نماز ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ یہاں خاصتاً اس لیے رکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جگہ پر رک کر قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب بھی یہاں سے گزرے رک جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ اس جگہ پر بیٹھے اور یہاں سے نکل جائے, چاہے حاجت ہو یا نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ہمارے اسلاف کا یہ کردار تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل سامنے آ جائے, ہم اس عمل پر عمل پیرا ہو جائیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. آپ نے روایت بیان کی. آپ نے کہا ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان والحج. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. آپ نے کلمہ توحید کا تذکرہ کیا, نماز کا قائم کرنا, زکوٰۃ کا دینا, اور آپ نے کہا وصیام رمضان والحج, رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. آپ سے جو یہ حدیث سن رہا تھا وہ آدمی کہنے لگا الحج وصیام رمضان. ہونا تو ترتیب میں یہ چاہیے کہ حج پہلے آئے اور رمضان کے روزے بعد میں آئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا, صیام رمضان والحج ہاکذا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, یہ ترتیب آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے صیام رمضان کہتے ہوئے سنا, پھر حج سنا. میں حدیث ویسے ہی بیان کروں گا, اس میں آگے پیچھے کرنے کا اختیار مجھ میں نہیں ہے. یہ ہوتی ہے اتباع سنت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پیروی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہے, لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ, ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ یہاں وہاں کھڑے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اجلسوا, بیٹھ جاؤ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اس وقت مسجد کی چوکھٹ پر تھے. بعض روایتوں کے مطابق آپ کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا, ایک قدم مسجد کے باہر تھا, اور آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا اجلسوا, بیٹھ جاؤ. جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک ٹکرایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی ایک قدم مسجد کے اندر ایک قدم مسجد کے باہر لیے مسجد کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جذبہ عمل تھا. اسی طرح قتادہ رحمہ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز دریافت کیا کہ انس ذرا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر کیا دعا کیا کرتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اپنی دعاؤں میں اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھا کرتے تھے.
امام قتادہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں غور کرنے لگا، میں نے دیکھا کہ انس بن مالک جب دعا کرتے تو یہی دعا کرتے، اور اگر وہ کوئی اور دعا کرنا چاہتے تو وہ اپنی دوسری دعاؤں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ محبوب دعا جوڑ لیتے اور پھر اس دعا کے ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کرتے۔ اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان تھے۔ جب مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی میزبانی کی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوتی کہ ہر مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تازہ تھال پیش کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھا لیتے، تھال واپس آتی، روایت میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی تھال کو غور سے دیکھتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں کہاں لگی ہیں، تاکہ اسی جگہ سے ویسے ہی کھانا کھا سکے جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول کیا۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ نے تھال بھیجی، تھال جیسی پہنچی ویسے ہی واپس آ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں کیا، ہم سے کیا گستاخی ہو گئی۔ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کھانا کیوں تناول نہیں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فیہما ثومن، اس میں لہسن ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا احرام ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا لہسن حرام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا ولکنی اکرہ من اجل ریحہ، کہا کہ حرام نہیں ہے، بس لہسن میں بو ہوتی ہے، اس کی بو کی وجہ سے میں لہسن کھانا پسند نہیں کرتا، حرام نہیں ہے، بس مجھے پسند نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا فإنی اکرہ ما کرہت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز آپ کو ناپسند ہو وہ چیز کبھی ہمیں پسند نہیں ہو سکتی۔ روایتوں کے مطابق اس روز کے بعد موت تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی لہسن نہیں کھایا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لہسن پسند نہیں تھا، ہم کبھی لہسن نہیں کھائیں گے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت کو شراب پلا رہا تھا، اور اتنے میں باہر سے ہم نے کچھ آوازیں سنی۔ ابو طلحہ نے کہا کہ ذرا دیکھو باہر سے کیا آواز آ رہی ہے۔ جب میں باہر پہنچا تو میں نے سنا کہ ایک آدمی آواز دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ میں واپس گھر میں پہنچا، میں نے کہا کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب حرام کر دی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا پیالہ زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ انس جو مٹکا ہے وہ مٹکا دروازے کے باہر پھینکاؤ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فخرجت فی سکک المدینہ، میں نے جب باہر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے لوگ اپنے مٹکے پھوڑ رہے ہیں اور مدینہ کی گلیوں سے شراب بہہ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ شراب کا آدمی پر کیسے اثر ہوتا ہے۔ جو آدمی اس کا عادی ہوتا ہے وہ آسانی سے شراب چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جذبہ عمل، جذبہ اتباع دیکھیے کہ جن کے ہاتھوں میں پیالے تھے، جن کے منہ میں شراب کے گھونٹ تھے، وہ گھونٹ حلق سے نیچے اتارنا ان کو گوارا نہیں ہوا، انہوں نے کلیاں کر دی، ہاتھوں کے پیالے پھوڑ دیے، مٹ کے گھروں کے باہر پھینک دیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف ورزی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ایک اور بڑا پیارا واقعہ، اسلاف کا ایک اور بہترین نمونہ خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تک پہنچتا ہے۔ ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خریم اسدی کو مجلس سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے نکل رہے تھے تو مجلس سے نکلتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ان کے بال بڑے تھے اور ان کا کپڑا ان کے ٹخنوں سے نیچے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم اسدی کیا بہترین انسان ہے۔ ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا بہتر ہوتا خریم کے کچھ بال چھوٹے ہو جاتے اور کپڑے اونچے ہو جاتے۔ خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا گیا، کہا گیا کہ خریم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری تعریف کی۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تعریف کی؟
کہا ہاں. کہا اور کیا کہا؟ کہا کہ کیا بہتر ہوتا کہ خریم کے بال کچھ چھوٹے ہو جاتے اور کپڑے اونچے ہو جاتے. خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نائی کا انتظار بھی نہیں کیا اور نہ ہی نائی تک چل کر پہنچے، بلکہ گھر سے ایک چھری لی اور آپ نے اپنے بال کاٹ کر اپنے کانوں تک کر لیے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر نصف پنڈلی کر لی. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس کے بعد خریم ساری زندگی نصف پنڈلی تک اپنے کپڑے رکھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہم عمل کریں گے. اب یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ان اللہ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، اللہ سبحانہ وتعالی اس آدمی کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالتا جو آدمی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھے. ہمارے سامنے روایتیں پیش کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سود کھانے والے کو ناپسند کرتا ہے. ہمارے سامنے داڑھیوں کی روایتیں پیش کی جاتی ہے. ہمارے سامنے بہت سی ایسی روایتیں پیش کی جاتی ہے جن پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات موجود ہیں، لیکن کیا ہمارے اعمال، ہمارا جذبہ اطاعت ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد کا جذبہ اطاعت؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے. کچھ اور بڑے بہترین اور پیارے اسلاف کے واقعات ہیں، ان کے کردار ہیں جن کا دیکھنا میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کے جذبے کو بڑھانے میں بڑا کارگر ثابت ہوگا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سونے کی انگوٹھی پہنی. نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور نیچے پھینک دی اور آپ علیہ السلام وہاں سے نکل چلے گئے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے تو وہ صحابی بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے وہاں سے نکلنے لگے. دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے نہیں پھینکی تھی کہ تم اسے کبھی نہ لو، اس لیے پھینکی تھی کہ تم اسے کبھی نہ پہنو. انگوٹھی بیچ لو، اس کی قیمت استعمال کرو یا کسی خاتون کو دے دو. صحابی کہنے لگے واللہ لا آخذہ ما طرحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے جس چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھینک دیا وہ چیز میں کبھی نہیں اٹھا سکتا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جذب عمل. اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہی روایت مصلیوں کے جوتے اتارنے والی. اور ایک روایت ہے حارث بن عبداللہ بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہوں. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی رائے بیان فرمائی اور مجھ سے مسئلے کا حل بیان فرمایا. میں نے کہا کہ آپ نے بالکل درست جواب دیا. میں نے یہی مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا تھا. فقال عمر أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لكي ما أخالف. تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تم مجھ سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کر رہے ہو جس مسئلے کا تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے استفسار کر لیا، اس کا سوال کر لیا، اور تم چاہتے ہو کہ میں جانے انجانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کر دوں اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے عذاب کا مستحق بن جاؤں. اس سلسلے میں ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا تمنعوا نساءکم المساجد. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں کے جانے سے نہ روکو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند وہاں کھڑے تھے. انہوں نے کہا میں تو اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے روکوں گا اس لیے کہ مجھے اپنی عورتوں کا مسجد جانا پسند نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجے غصہ ہو گئے. ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے کے سینے پر زوردار مکہ مارا. کہا کہ میں تمہارے سامنے یہ کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجدوں کے جانے سے نہ روکو، اور تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے آگے کہتے ہو کہ میں اپنی عورتوں کو مسجد کے جانے سے روکوں گا. آپ نے کہا کہ آج کے بعد کبھی تم اور میں ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس انسان سے حد درجے نفرت کیا کرتے تھے. کتنی مخالفت. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے عبد الرحمن بن حکم کو دیکھا، وہ وقت کا بادشاہ ہے، وہ ممبر پر بیٹھ کر خطاب کر رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ تم
برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، تم بیٹھ کر خطاب کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطاب کیا کرتے تھے۔ یہ تو بات بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی ہے۔ عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے مروان جو کہ حاکم وقت تھے ان کے کسی رشتہ دار کو ممبر پر خطاب کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ خطاب کر رہے تھے تو خطاب کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ایسے ایسے اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قبح اللہ ہاتین الیدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تم دوران خطاب دو ہاتھ اٹھا کر اشارے کر رہے ہو۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کرتے تو اپنے خطاب کے دوران بس اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے اور اسی سے اشارہ کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ وہ شہادت کی انگلی اٹھائے اور ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کرے۔ تم وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تم اشارہ کرتے ہو، تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ورزی کرنے والے ہو۔ اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان اسلام قبول کرنے والے ہیں، تو آپ چاہتے تھے کہ پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے ابو سفیان کی گردن مار سکے، اس لیے کہ مکہ کا سردار ہے اور یہ آدمی مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیا کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تیزی سے پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چچا عباس بھی اسی تیزی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ ابو سفیان کو بچا سکے۔ یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اجازت دیجیے ابو سفیان کی گردن مار دو۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی اور آپ کا چہرہ مبارک پکڑا، کہا کہ ابو سفیان کو اجازت دے دیجیے، اس کی جان بخش دیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو سفیان کی غلطیاں اور اس کی جاہلیت میں ہونے والی سرزد ہونے والی خطاؤں کا تذکرہ کیا۔ اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر، اگر یہ آدمی تمہارے خاندان کا ہوتا تو تم ایسی ہی بات کہتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عباس ذرا سوچ کر بولیے، آپ کا اسلام لانا میرے نزدیک میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اسلام لانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا۔ تو بس اللہ کے نبی آپ کے اسلام سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کے اسلام سے میرے باپ خطاب کے اسلام سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ آپ مالدار صحابی تھے، انصار تھے۔ مسجد نبوی میں آپ کسی صحابی سے جھگڑا کر رہے تھے، جھگڑا تھا قرض کو لے کر۔ ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا موٹا قرض ایک دوسرے صحابی کے پاس موجود تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، باتیں بڑی ہو گئی، آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارک تک پہنچی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں اور باہر آ کر معاملے کا جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد آپ اپنی انگلی کے اشارے سے ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آدھا کر دو۔ ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلی کا اشارہ دیکھا تو آپ نے اسی وقت اس انسان سے کہا کہ میں نے تمہارا آدھا قرض معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آدھا قرض معاف کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جذبہ عمل تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کی پیروی کرتے، اسی میں اپنی نجات تلاش کرتے، اور خیر کے کام میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آگے بڑھنے کی جرأت ان میں نہیں ہوتی۔ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو آپ کعبۃ اللہ کے چاروں رکنوں کو چھو رہے ہیں۔ وہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو ہی رکنوں کو چھوا کرتے تھے، ایک حجر اسود اور رکن یمانی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا کعبۃ اللہ کی کوئی جگہ اور کوئی حصہ ایسا بھی ہے جسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ سارا کا سارا کعبۃ اللہ بابرکت ہے، امن والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے،
لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے کامل اسوہ ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا کہ سارا کا سارا کعبۃ اللہ بابرکت ہے؟ باوجود اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2 رکنوں کو چھوا. تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان دونوں رکنوں ہی کو چھوا کریں، اس سے آگے بڑھ کر کبھی عمل نہ کیا کریں. یہاں تک تو بات تھی اسلاف میں مردوں کی. اب آئیے ذرا اسلاف سے خواتین کا جذبہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر دیکھ لیتے ہیں. سامنے روایت ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی له بہن بیت فی الجنہ. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی دن رات میں 12 رکعت سنت موقدہ ادا کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس روز سے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمان سنا کہ جو 12 رکعت سنت موقدہ ادا کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے، اس روز سے آج تک میں نے ان 12 رکعتوں میں سے 1 رکعت بھی نہیں چھوڑی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عنبسہ نے روایت سنی. عنبسہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ. جس روز سے میں نے ام حبیبہ سے حدیث سنی اس روز سے آج تک میں نے 1 بھی رکعت ان 12 رکعتوں میں سے نہیں چھوڑی. عنبسہ سے عمرو بن اوس نے روایت سنی. عمرو بن اوس یہی کہتے ہیں. عمرو بن اوس سے نعمان بن سالم نے روایت سنی. نعمان بن سالم بھی کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ سمعتہن من عمرو بن اوس، کہ جس روز میں نے عمرو بن اوس سے روایت سنی اس روز سے آج تک میں نے ان 12 رکعتوں میں سے 1 رکعت نماز بھی نہیں چھوڑی. یہ ہمارے اسلاف کا جذبہ عمل تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک روز اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھی تھی، اپنے گھر میں تھی کہ اتنے میں ایک لڑکی آپ کے حجرے میں داخل ہونے لگی. اس لڑکی کے پاؤں میں کچھ گھنگرو بندھے ہوئے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ان گھنگروؤں کی آواز سنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا تدخلوها علی الا ان تقطعوا جلاجلها. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک اس کے گھنگرو نہ توڑ لو، اس کے گھنگرو اس کے پائل سے نہ کاٹ لو، اسے میرے گھر میں داخل نہ کرنا. لوگوں نے اس کے گھنگرو کاٹ دیے. پھر وہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، کہ فرشتے اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوں گے جس گھر میں گھنٹیاں بجتی ہوں. جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمان سنا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جذبے کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل پیرا ہوتی تھی کہ ایک بچی کے پاؤں میں کچھ گھنگرو بندھے تھے، کتنی آواز آ جاتی ہوگی. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. کیسے پسند ہوتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت تھی. اس سلسلے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ایک روایت ملتی ہے. زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی. ابھی 3 روز گزرے ہی تھے کہ ام حبیبہ نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے فلانی خوشبو لے آؤ. ان کے لیے وہ خوشبو لائی گئی. اس خوشبو میں کچھ پلساہٹ یعنی سونے کی مانند رنگت بھی تھی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشبو کو توڑا، اسے اپنے ہاتھوں پر مسلا اور اسے اپنی لونڈی کے جسم پر لگا دیا اور جو بچ گیا اسے اپنے چہرے پر لگا لیا. کہا کہ مجھے اس وقت اس خوبصورتی اور اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ کام اسی لیے کیا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی وفات پر 3 روز سے زیادہ غم کرے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک غم کر سکتی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی وفات کے
چوتھے ہی دن خوشبو لگائی اور زینت اختیار کی. کہا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل ہے. ایسے ہی بالکل عین معاملہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا. اور ایک بڑی پیاری روایت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. آپ جانتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے. کہنے لگے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر بہت کام کرتی ہوں, باولی سے پانی نکالتی ہوں, چکی میں آٹا پیستی ہوں, خود گونتی ہوں, گھر کی صفائی کرتی ہوں, سب کے لیے کھانا پکاتی ہوں, تھک جاتی ہوں, میرے لیے غلام کا انتظام کر دیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ غلام جو تمہاری مدد کر سکتا ہے, غلام سے تم جو فائدہ اٹھا سکتی ہو, اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی چیز اور اس سے زیادہ مددگار چیز. یہ دونوں نے کہا, کیوں نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ضرور دے دیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے وفات تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کیا. راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت تابعی کے سامنے بیان کر رہے تھے تو تابعی نے پوچھا کہ آپ پابندی سے اس پر عمل کرتے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تک میں نے اس حدیث پر کبھی عمل نہیں چھوڑا. پوچھا اس وقت بھی جب جنگ جمل ہوئی تھی, کس قدر خوفناک منظر تھا, کسی کو کسی کی فکر نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنگ جمل کی رات بھی میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رات سونے سے پہلے ان کلمات کا ورد کرنا, بس وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معمول ہو گیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن شیخ محترم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں اور شیخ کے سامنے گفتگو یہ چراغ سورج کے سامنے رکھنے کے مترادف ہے, تو شیخ کا ہی حق ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں. خلاصے کے طور پر ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ اتباع سنت یہ دین کا خلاصہ ہے. اگر کوئی آدمی اتباع سنت کی بات کرتا ہے تو وہ سارے دین پر عمل کی بات کرتا ہے, اور اتباع سنت کو توڑنے والی چیزیں ابتداع یعنی بدعت اور تقلید ہے. جو آدمی بدعتی ہے وہ کبھی متبع سنت نہیں ہو سکتا, جو آدمی مقلد ہے وہ بھی کبھی متبع سنت نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کیسی کریں گے؟ ویسے کریں گے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کی, جن کے بہت سے واقعات, بہت سے کردار ابھی اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آخر میں ہم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو بصد احترام ڈائس پر مدعو کرتے ہیں, اور شیخ کے تعارف کی کوئی حاجت نہیں ہے. شیخ پونے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہندوستان کے معروف علماء میں آپ کا کردار ہے. آپ ایک خطیب ہونے کے باوجود علمی گفتگو کرتے ہیں, لوگوں کے درمیان تبدیلی کا ملکہ اور ہنر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے. آپ کی بہت سی تبدیلیاں اور آپ کے دروس سے بہت سے انقلابات بفضلہ تعالیٰ ہم اپنے تجربات سے دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت دے. اس وقت میں آپ سے کہوں گا کہ پوری دل جمعی اور احترام کے ساتھ شیخ کے درس میں شریک رہیں, اور شیخ جو باتیں کہتے رہیں حتی المقدور ان باتوں کو لکھنے کی کوشش کیجیے, اس لیے کہ علم کے متعلق کہا جاتا ہے العلم قید و کتابتہ صید. علم ایک جنگلی جانور ہے, وہ آتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اسے آپ قید کرنا چاہتے ہو تو لکھ لیا کرو. علم کا پنجرہ, علم کا قید خانہ ہماری کتابت ہے. تو جتنی باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی اگر واپس سے پوچھ لی جائے تو بمشکل اس سے 5 یا 10% باتیں آپ کو یاد آ پائیں گی, لیکن اگر وہی باتیں آپ لکھ لیتے تو وہ باتیں آپ آگے بھی دوسروں تک پہنچا سکتے, اور زندگی میں پھر کبھی اسے کھول کر دیکھنے کا موقع ملتا تو عمل میں آسانی بھی ہو جاتی. تو جب کبھی دروس میں شریک ہوں تو کوشش کیجیے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی قلم اور پیپر ہونا چاہیے. بارک اللہ فیکم, احسن اللہ الیکم, تفضل, جزاکم اللہ.